وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّ لَكَ اور بے شک یقیناً آپ کے لیے، لَأَجْرًا البتہ اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا، نہ منقطع ہونے والا. ممنون من سے ہے، جیسے مجنون جن سے، تو ممنون من سے، میم نون نون. اور مننا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ منقطع ہونا، کٹنا. احسان کے لیے بھی لفظ آتا نا. بے شک آپ کے لیے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر ہے کبھی ختم نہ ہونے والا، غیر ممنون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگ آپ پر جو باتیں بنا رہے ہیں اور آپ کو جو مجنون سمجھ رہے ہیں اور آپ جو ان کی باتیں برداشت کر رہے ہیں، اس پر آپ کے لیے اجر ہے. اور کتنا اجر ہے؟ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، بے پناہ اجر. جس پر اللہ سبحانہ وتعالی درود بھیجے اور جس پر فرشتے درود بھیجے اور بھیجتے ہی رہے، تو وہ اجر کہاں ختم ہوگا؟ عام لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کے اعمال ختم، ٹھپ، کتاب بند. لیکن آپ کا اجر ختم نہیں. آپ کا اجر، آپ کی تعریف، آپ کا مرتبہ اور رتبہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. آپ کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور پھر آپ کو بشارت دی گئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے. اجرن غیر ممنون، اور آخرت کا اجر یعنی جنت کی شکل میں انسان کو جو ملے گا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس کی کوئی اینڈنگ نہیں. اور جب تک دنیا باقی ہے اس میں بھی آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ نے وہ بات سنی ہوگی اور میلز میں بار بار آپ کو بھیجی گئی ہوگی کہ جس میں آذان کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح جب ایک جگہ سے آذان شروع ہوتی ہے تو وہ سورج کے آگے آگے چلنے کے ساتھ ساتھ وہ فجر کا ٹائم جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے، اور ہر تھوڑے فاصلے پر جہاں ایک جگہ آذانیں ختم ہوتی تو دوسری جگہ شروع ہو جاتی، دوسری جگہ، تو پورے گلوب پر راؤنڈ دا کلاک آذان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور ہر آذان میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور پھر آذان کے بعد آپ کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس میں آپ کے لیے کیا مانگا جاتا ہے؟ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اب اس میں آپ دیکھیے، آت محمد الوسیلہ، اور وسیلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے بہترین ہے جنت کا، وہ صرف ایک شخص کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. اور آپ نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ جو شخص میرے لیے وہ وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، میں اس کی شفاعت کراؤں گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امت کا ہر فرد جو تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. ہر روز اگر 5 اذانیں نہیں بھی سنتے، 4 سنتے، اور 4 کے بعد اگر دعا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ آت محمد الوسیلہ. ایسی دعا اور کس کے لیے ہوتی ہوگی کہ پوری امت آپ کے لیے مانگ رہی ہے کہ آپ کو وسیلہ، وہ بلند ترین مقام ملے. اور کیا ملے؟ والفضیلہ، فضیلت، فضل، اللہ کے انعامات کی بارش ہو آپ پر اور آپ کا درجہ اور مقام ہر ایک سے اوپر ہو. آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، اور پھر وابعثہ مقاما محمودا، مقام محمود پر اللہ آپ کو فائز کرے. تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کی طرف اشارہ ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اور پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر اللہ خود بلند کر دے اس کو پھر کون نیچا کر سکتا ہے؟ اس کے کارٹون بنا کر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. سورج پہ اگر کوئی تھوکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر پڑتا ہے.
جس کو اللہ نے سراجم منیرہ کہا. قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آتا ہے؟ سراجم منیرہ، چمکتا چراغ ہے آپ. تو اس چمکتے چراغ کو کوئی کیا نقصان دے سکتا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اور جس کا مولا اللہ ہو اور جبریل ہو اور صالح المؤمنین ہو اور پھر ملائکہ ہوں، تو ضروری ہے اللہ کے تعارف کے بعد کس کی پہچان؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ کی عزت، آپ کی عظمت اور آپ کا جو مقام ہے اس کو پہچاننا. تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بعد پھر پہچان کس کی کرائیں؟ اللہ کی پہچان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائیں، ان کی محبت دلوں میں بٹھائیں، تاکہ ان کے ذریعے ہمیں جو میسج پہنچا ہے اس کی ہم قدر کر سکیں. کیونکہ اگر میسج کیری کرنے والے کی قدر نہیں ہوتی تو میسج کی بھی قدر نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے لازم کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو پہچانیں. اور جتنی آپ کی مخالفت زیادہ ہو رہی تھی اتنی آپ کو بشارت دی گئی، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اور جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا ان کے لیے بھی بشارت ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور یقیناً آپ کے لیے البتہ اجر ہے جس کا تسلسل کبھی ختم نہ ہوگا، جو کبھی بریک نہیں ہوگا، جو کبھی ختم نہ ہوگا، کبھی منقطع نہ ہوگا. کیوں آپ کے لیے ایسا اجر ہے؟ کس بنا پر آپ کے لیے اتنا بڑا اجر ہے؟ ان آیات کے کانٹیکس میں اجر کی وجہ بتائیے. آپ کا اخلاق اور آپ کا جو صبر اور برداشت ہے لوگوں کی باتوں پر. لوگ آپ کو جو مجنون کہتے ہیں اور ان تانوں کو آپ جو سہ جاتے ہیں اور آپ جواب میں کچھ بھی ان کو نہیں کہتے، معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، تو اس قربانی پر، اس ضبط نفس پر، اس اعلیٰ اخلاق پر اللہ آپ کو ایسے اجر سے نوازے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ ترین اجر کن باتوں پر ملتا ہے انسان کو؟ صبر اور برداشت پر ملتا ہے اور دین کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر ملتا ہے. اگر ان کو انسان خوشی سے برداشت کر جائے اور پھر بھی ثابت قدم رہے، نہ وہ راستہ چھوڑے اور نہ ہی ان باتوں پر برہم ہو اور نہ ہی جواباً کوئی نیگیٹو ری ایکشن شو کرے، بلکہ اپنا کام ساری مخالفت کے باوجود کرتا چلا جائے. جو شخص اللہ کی خاطر کوئی زخم اٹھائے، کوئی تکلیف اٹھائے، اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. اور اللہ کے پاس کتنا بدلہ اور کتنا اجر ہے؟ غیر ممنون. ایسا اجر کوئی بھی نہیں دے سکتا. یہی وہ چیز ہے جو دین کی طرف بلانے والے کو ایسی قوت عطا کرتی ہے کہ انسان ہر طرح کی باتیں، ہر طرح کے تانے سہ جاتا ہے خوشی سے، اور یہ سب کچھ سہ کے بھی مسکراتا رہتا ہے. وہ اردو کا ایک شعر ہے جس میں آتا ہے کہ گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محبت کے راستے میں اگر مجھے گالیاں بھی پڑی تو مجھے ان کے پڑھنے پر بھی خوشی ہوئی. اگر کوئی شاعر دنیا میں کسی سے محبت کی بنا پر ایسے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے تو جس کو اللہ سے حقیقی محبت ہو، سچی محبت ہو اور اس کو یقین ہو کہ یہ سب کچھ میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ بھی پھر بے مزہ نہیں ہوتا، اس کا شکوہ نہیں کرتا. اب دیکھیے کہ عام طور پر ہم اس بات کو کتنا دہراتے ہیں کہ لوگ ہمیں دین کے تانے دیتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں. لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے، لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، لوگ ہمیں وہ کہتے ہیں. لوگ تو کہتے رہیں گے، ہمارا کیا کام بنتا ہے؟ ان باتوں کو دہراتے رہیں؟ نہیں، ایسی باتوں کا ذکر نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سب کچھ کسی انسان کے لیے نہیں کر رہے، اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں جس کے پاس لأجرن غیر ممنون ہے. تو بڑا اجر کس پر ہوتا ہے؟ بڑے صبر پر ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کو خوشی سے برداشت کرنے پر ہوتا ہے. دیکھیے کہ انسانوں کو دنیا میں جو اپنے مقاصد کی تکمیل جب ہوتی نظر آتی ہے
تو وہ اپنی ساری تکلیفیں اور محنت سب کچھ بھول جاتے ہیں جب وہ اپنا مطلوبہ اجر پاتے ہیں، نتیجہ پاتے ہیں. مثلاً ایک شخص نے کام کیا، محنت کی، اس کو اس کی جو ویج ملی تو اس پر اسے کیا ہوتا ہے؟ ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اس کو مل جاتی ہے. جس کے لیے وہ کر رہا تھا وہ مل گیا، اب کیا ہوا؟ ساری مشکل آسان ہو گئی، سب بھول گئے. تو اسی طرح جو شخص دین کے کام کو اپنا کام سمجھتا ہے، ابھی تک ہم دین کے کام کو اپنا نہیں سمجھتے، اللہ کا ہے، دین کا برائے دین ہے، یا کوئی ایک انسان کا ہے جو ہمیں کہتا رہتا ہو دین کی طرف. جب تک ہم اس کو اس انسان کا کام سمجھتے ہیں نا، مثلاً آپ کے کیس میں اسے آپ میرا کام سمجھے کہ میں آپ سے شاید مطالبہ کرتی رہتی ہوں تو کر کے مجھ پر احسان جتائیں، اور اگر میرے رویے میں وہ بھلائی نہ پائیں تو اس کام کو ہی چھوڑ دیں، تو یہ سب مشکلیں برقرار رہیں گی. لیکن جس دن آپ نے اس کام کو میرا نہیں، کسی اور انسان کا نہیں، اپنا کام سمجھا، تو پھر اس کے ساتھ آپ کی لائلٹیز مختلف ہو جائیں گی. پھر اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات کو آپ سکھ سے برداشت کریں گے اور اس کا کہیں شکوہ نہیں کریں گے، اور یہ دہرانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی کہ لوگ ہمیں دین کا تانا دیتے ہیں. کبھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں سنا؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. قرآن بتاتا ہے. کسی ایک حدیث سے نکال کے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی فرمایا ہو کہ یہ لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں. کبھی نہیں آپ نے کہا. یہ سب کچھ آپ سنتے تھے لیکن آپ کے منہ سے نہیں کبھی نکلا. تو جب دین کا کام کرنا ہو تو پہلا کام پچھلی صورت میں کیا تھا؟ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت. جب اللہ کی عظمت دل میں آتی نا، پھر ہر کام اللہ کے لیے ہونے لگتا ہے. جب اللہ کے لیے ہونے لگتا ہے تو پھر اگلا نمبر 2 چیز کیا چاہیے ہوتی ہے؟ بہترین اخلاق چاہیے ہوتا ہے. اور بہترین اخلاق میں پائے کی چیز کیا ہے؟ صبر اور برداشت ہے. اور جب انسان وہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا ساتھ دیتا ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. آپ کو تو وہ اجر ملے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، لا متناہی، ہمیشہ کے لیے.